3 رمضان المبارک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات خاتون جنت زوج علی مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ یہ دن عمومی طور پہ ان کی یادوں کی خوشبو سے مہکتا ہے، تو آج کی اس نشست میں آپ کے حوالے سے ہی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ سیدہ پاک کا اسم گرامی جو ہی لبوں پہ آتا ہے بلکہ ادب سے جھک جاتی ہے، اور ان کا نام نامی، ان کی ذات گرامی یقیناً عقیدتوں کا محور ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی، اور آقا کریم علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے، بلکہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے جب سیدہ پاک حضور سے ملنے آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، اور حضور اپنی مسند پر اپنی صاحبزادی کو بٹھاتے۔ جس زمانے میں بیٹیاں زندہ درگور کی جاتی تھی، میرے حضور نے اپنی صاحبزادیوں سے پیار کر کے، ان سے محبت فرما کے دنیا کے سامنے بیٹیوں کا احترام رکھا۔ آج میرے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، آپ کے گھروں میں بھی بیٹیاں ہیں، یہ کتنی پیاری ہوتی ہیں اور ان سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ باپ جب بیٹی کو دہلیز سے رخصت کرتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اور ایک زمانہ تھا کہ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا اور چین کی نیند بھی سو لیتا تھا۔ احساس مر گیا تھا۔ میرے حضور نے آ کے احساس کو بھی زندگی دے اور انسانیت کو انسانیت کا بھولا ہوا سبق پڑھایا، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے طرز معاشرت سے، اپنے انداز حیات سے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بھی حضور سے کہتی، حضور اسے ٹالتے نہیں تھے، اور اہل تصوف نے لکھا ہے آج بھی سیدہ کے وسیلے سے حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا جائے تو وہ رد نہیں ہوتا۔ اسی لیے شیخ سعدی شیرازی نے اللہ سے بھی دعا مانگتے ہوئے کتنی خوبصورتی سے ایک وسیلہ پیش کرتے ہوئے کہا، الہی بحق بنی فاطمہ، اللہ اکبر، الہی بحق بنی فاطمہ، اے الہی میں تیری بارگاہ میں فاطمہ کے بیٹوں کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، کہ ایمان پر میرا خاتمہ کرنا۔ اور آگے کیا ناز اختیار کیا گیا، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول، تو میری دعا رد کرے یا قبول کرے، دیکھ میں آل رسول کا دامن پکڑے ہوئے ہوں۔
تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ محبوب تھی، اور آقا کریم علیہ السلام کی نسبت سے ان کو جو مقام، عزت، تکریم نصیب ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ اقبال نے کیا خوب کہا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال کہتے ہیں کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا عزیز روزگار ہیں، اور ان کو جو عزت ملی ان کے نام کی صورت قرآن کے دامن میں ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ان کا تذکرہ پھیلا ہے، ان کی پاک دامنی کی گواہیاں قرآن نے دی ہیں۔ تو انہیں یہ اعزاز ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں، تو انہیں یہ اعزاز کتنا سر بلند کر گیا کہ وہ نبی کی ماں ہونے کا شرف حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی جب ولادت ہوئی، اللہ اکبر، تو ان کی ماں پریشان ہو گئی۔ انہوں نے منت مانی تھی، ان کی والدہ کا نام حنا تھا، تو انہوں نے منت مانی تھی، بیت المقدس میں خدمت کے لیے وقف کروں گی جو تو مجھے مالک اولاد دے گا۔ تو اب پریشان ہو گئی کہ اس بچی کو وہاں کیسے رکھا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مریم کی ماں پریشان نہیں ہونا، تم اس بیٹی کو دیکھ رہی ہو، ہم اس کی گود میں نبی کھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو کہا پریشان نہیں ہونا، جس طرح کی ہم نے تجھے بیٹی دی ہے اس طرح کے بیٹے بھی نہیں ہوتے۔ اور پھر انہیں وہ شرف ملا کہ نبی کی ماں بنی۔ آزمائش تو بہت بڑی تھی کہ بن باپ کے ماں بنی۔ اب جو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں ان کی زبان کون پکڑے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ کفار گھیرا ڈال کے سیدہ مریم کے گرد جمع ہو گئے، اے ہارون کی بہن، یہ کیا چال چڑھایا؟ نہ تیری ماں بری تھی نہ تیرا باپ برا تھا، تو یہ کیا چال چڑھایا؟ اب سیدہ مریم کا جی چاہتا ہے زمین پھٹ جائے اور میں دھنس جاؤں زمین۔ فرماتی ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نسیم منسیہ ہو جاؤں، بھولی بسری داستان بن جاؤں۔ اب آپ کو جواب دیتی تو وہ اور تمسخر اڑاتے، کہا بڑی تسبیحات لیے وظائف پڑھا کرتی تھی، یہ کیا چال چڑھایا؟ تو بڑا مشکل وقت آ گیا۔ لوگ تو فنکار ہیں اس درجہ کے پل بھر میں سنگے درے کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو اور کیا ہے داغ کبابی؟ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو بڑا سخت مرحلہ آیا، تو آواز آئی اے مریم پریشان نہیں ہونا۔ اس مشکل ویلے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ میں نہیں بتاؤں گی، یہ بتائے، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ تو کافروں نے کہا کیف نکلم، اللہ اکبر، ہم کیسے بات کریں جو کہ پنگھوڑے کا بچہ ہے۔ روایات میں آتا ہے جب وہ تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی عصمت پر بات کر رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آغوش مادر میں تھے۔ آپ نے اپنے اوپر سے کمبل ہٹایا اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے زانوں پہ رکھا، اور کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اللہ کے نبی نے کلام فرمایا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ میری ماں کے دامن عصمت پہ الزام لگانے والوں سن لو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنایا۔
ماں کی گود میں بول کے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی عصمت، عزت، آبرو اور تقدس کی گواہی دی۔ اب زبانیں بند ہو گئی، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی کا اظہار ہوا۔ اللہ اکبر، رب نے قصیدے بیان کیے سیدہ مریم کی پاک دامنی کے، ان کے تقدس کے، ان کی پاکیزگی کے، اور قرآن ان کے نام کی سورت نازل کی۔ تو انہیں یہ اعزاز ملا نبی کی ماں ہونے کی وجہ سے۔ تو اقبال بولے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم ایک نسبت عیسیٰ سے عزیز روزگار ہوئی، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور 3 نسبتوں سے سیدہ فاطمہ الزہرا عزیز روزگار بنی۔ وہ 3 نسبتیں کون سی؟ پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، وہ نور چشم ہیں جناب رحمت للعالمین کی، جو اولین کے بھی امام ہیں، آخرین کے بھی امام ہیں۔ اگر سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ایک نبی کی ماں ہیں تو حضرت فاطمہ نبی کی صاحبزادی ہیں، اور وہ عزیز روزگار ہوئیں نبی کی ماں ہونے کی وجہ سے۔ اور جس نبی کی سیدہ مریم ماں ہیں، وہ نبی مسجد اقصی میں ہاتھ باندھ کے میرے نبی کے پیچھے کھڑا نظر آتا ہے۔ امام اولین و آخرین، ایک تو اعزاز یہ کہ اولین و آخرین کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں سیدہ سلام اللہ علیہا۔ دوسری نسبت بانوئے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، وہ زوجہ محترمہ ہیں تاجدار حل عطا، یعنی مرتضی مشکل کشا شیر خدا مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دوسرا اعزاز ہے سیدہ پاک سلام اللہ علیہ۔ اب تیسرا اعزاز دیکھیے، مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق، عشق کی پرکار کا جو مرکز ہے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سیدہ پاک عشق کی پرکار کے مرکز کی ماں ہیں۔ اللہ اکبر، اگر نیزے کی نوک پہ بیٹا قرآن سناتا کربلا کے میدان میں دکھائی دیتا ہے تو ذرا دیکھو پیچھے اثر فاطمہ کے دودھ کا نظر آ رہا ہے۔ یہاں اقبال تو بے قابو ہو گیا، رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں۔ فاطمہ جو کام تم نے کیا ہے، جو کام تم نے کیا ہے، اگر میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں نہ ہوتی اور تیرے ہی بابا کا فرمان میرے راستے میں رکاوٹ نہ ہوتا تو اے فاطمہ میں کعبے کا طواف نہ کرتا، تیری قبر کا طواف کرتا، اور کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے تیری قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید۔ جو کام تو نے کر دکھایا، نبی کے گھر کی ہے عظمت، نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ تو سیدہ کا یہ کمال کہ حسین جیسا شہزادہ اور وفاشیار بیٹا زمانے کو دیا، جس نے اپنا آپ تو کٹوا لیا، اپنے بھائی بھتیجے بھانجے اور بیٹے تو کٹوا لیے، لیکن نبی کے دین کا جھنڈا گرنے نہیں دیا۔ اس کو سرخرو رکھا ہے، اس کو سر بلند رکھا ہے، اس کو اونچا رکھا ہے۔
پیاس کاٹ لی، بھوک کاٹ لی، اذیتیں سہ لی، لیکن اس کے باوجود نبی کے دین کے جھنڈے کو سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ یہ اثر نظر آ رہا ہے فاطمہ کے دودھ کا۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتا ہے کہ تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو، دیگر گوں کر تقدیر عمر را۔ میری بہن تو نہیں جانتی، اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سنا۔ مائی راستی ہیں یا ام الخیر ہیں، انہوں نے ایک ایک بچے کی تربیت کی، آج مائیں کیوں نہیں کر سکتی؟ بابا فرید کی ماں بیٹے کے مزاج کو سمجھتی ہیں کہ یہ شکر کو بہت پسند کرتا ہے، تو شکر کی پڑیا مصلے کے نیچے رکھ دیتی ہے، اور بیٹا مصلہ اٹھاتا ہے تو نیچے شکر کی پڑیا ملتی ہے، روز ڈیوٹی دیتی ہے، اور بیٹا شوق سے نماز پڑھتا ہے، بعد میں شکر کی پڑیا بھی ملے گی۔ ایک دن کہیں گئی تھی تو نماز کا وقت ہوا، ماں وہاں بے چین ہے، اور وہی مصلی بچھا کے کہتی ہے مالک میری لاج رکھنا، آج بیٹا مصلی اٹھائے اور اس کو شکر کی پڑیا نہیں ملے گی تو راز کھل جائے گا، تو بیٹا کہیں بدظن نہ ہو جائے۔ اس کا گمان یہ ہے کہ مالک اپنی کرم نوازیوں سے یہ پڑی مجھے ڈائریکٹ دیتا ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر، ماں واپس پلٹی اور سب سے پہلے تجسس بری نگاہ سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی کہ بیٹا کوئی شکایت تو نہیں کرتا، لیکن فرید بیٹے کے لب پہ کوئی شکایت نہیں تھی۔ خیر، ماں نے پوچھ لیا بیٹا نماز پڑھی؟ کہا اماں نماز پڑھی تھی، لیکن آج جو شکر ملی ہے اس کا چس ہی کوئی اور تھا، اس کا ذائقہ ہی کوئی اور تھا۔ تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے، مالک تو نے میری لاج رکھ لی۔ تو پھر بتایا کہ بیٹے میں تو یوں ہی پڑیا رکھتی تھی، آج مالک نے جو ہے وہ میری لاج رکھی ہے اور تیرے مصلے کے نیچے پڑیا رکھ دی، پھر فرید بنا نا۔ تو پیچھے ماں کھڑی نظر آئی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر غوث اعظم ہے تو ان کے جبے میں 40 دینار ماں سی رہی تھی اور ساتھ نصیحت کر رہی تھی کہ بیٹا جو بھی ہو جھوٹ نہیں بولنا۔ پھر ڈاکوں کو بتا دیں کہ 40 درہم تو میرے پاس ہے، تو ڈاکو کہتے ہیں عجیب کہانی ہے، بلکہ ڈاکو کو بھی پیسے بتایا کرتا ہے۔ کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، جو بھی ہو جائے لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب ڈاکو شرمندہ ہو کے بولتے ہیں یہ ماں سے جھوٹ نہیں بولتا، ہم رب کا حکم نہیں مانتے۔ اور یہ پہلے لوگ تھے جو حضرت غوث اعظم کے ہاتھ پہ جو ہے وہ توبہ کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ قطب الدین بختیار کاکی جب درس گاہ میں جاتے ہیں، استاد پڑھاتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، پورا پارہ سنا دیتے ہیں۔ دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے سیقول السفہاء من الناس، بچہ سارا پارہ سنا دیتا ہے۔ تیسرا پارہ، چوتھا، 14 پارے سنا دیے۔ کہا یہاں سے شروع کرو، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تو کہا بیٹا جس درس گاہ میں 14 پارے پڑھے تھے وہیں بقیہ قرآن بھی حفظ کر لیا ہوتا۔ کہا استاد جی میں کسی درس گاہ میں نہیں گیا، میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، اور صبح جب اٹھتی تھی تو قرآن بھی پڑھنے لگتی اور کام کاج بھی کرتی، تو بچپن سے ہی سن سن کے ماں کی آغوش سے یہ 14 پارے یاد ہو گئے۔ تو مائیں اگر ایسی ہوں تو بیٹے ایسے ہوتے ہیں، اس لیے ماں کے کردار کو روشن کرنا ہوگا، ماں کے کردار کو بہتر کرنا ہوگا، اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا نمونہ زندگی ہے، اور ان کی زندگی کے ایک ایک پہلو سے روشنی لے کر کے، اجالا لے کر کے مخدرات اسلام کی زندگیوں میں چراغاں کیا جا سکتا ہے، اور ان کی زندگی سے ایک اچھی نسل تیار ہو سکتی ہے۔ کسی نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی نسل دوں گا، تو سیدہ پاک کا اسوہ ہمارے لیے یقیناً کامل اور اکمل نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقوش پاک کی برکتیں اور ان کے وجود سے وابستہ رحمتیں ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو نصیب فرمائے۔ اور آج کی اس مجلس میں ہم ان کی وساطت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ حیا سوز ماحول سے اس امت کو نجات عطا کر، اور اس امت کو پھر عظمت پارینہ و رفتہ عطا کر دے،
اور قوم کی بیٹیوں کو اسوہ بطول پہ گامزن کر دے۔